اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 46ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے بہت خوبصورت حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان فی الجسد مضغۃ، یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ درست ہوتا ہے تو صلح الجسد کلہ، پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، وہی القلب، وہ لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے۔ حدیث بالکل واضح ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ دل یہ جو ہے، جو مانتا نہیں، اگر اس کو قابو میں کر لیا جائے تو پورا کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر دل ہی بگڑ جائے تو پھر پورا کا پورا جسم جو ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دل کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں آپ کو گرین کلر میں کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ صلحت، صلح، فسدت، فسدہ۔ آپ کے ذہن میں فوری طور پر آ گیا ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو فعل شروع کیا تھا، اور فعل شروع کرتے ہی ہمارا جملہ فعلیہ بن گیا تھا، اس اعتبار سے صلحت، صلح، فسدت اور فسدہ یہ آپ کے فعل ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں 99.99% افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا 3 حرفی کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، جسے حروف مادہ یا روٹ لیٹرز کہا جاتا ہے۔ میں پچھلا لیکچر دہراؤں گا نہیں، اس لیے کہ میں نے بہت تفصیل سے پچھلے لیکچر میں فعل کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا تھا۔ میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1 یہ کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اور فاعل جو ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو وہ باتیں آپ کے اگر ذہن میں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس حدیث میں سے جملہ فعلیہ جو ہے وہ پہچان لیں گے۔ آپ کو صلاحت نظر آ رہا ہے، اور یہاں آپ کو وہ بات بھی یاد آ جائے گی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب جملہ فعلیہ میں فاعل مؤنث ہوتا ہے تو ہم فعل کے ساتھ جو ہے وہ لمبی تا جو کہ سکون کے ساتھ ہوتی ہے اس کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو صلاحت نظر آ رہا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے۔ آگے صلاح نظر آ رہا ہے تا کے بغیر، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا فاعل جو ہے وہ مذکر ہے۔ اسی طرح فسدت اور فسدہ کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہم پچھلا پڑھا ہوا اس حدیث میں اپلائی کریں تو صلاحت ہمیں جو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ہم نے مؤنث فاعل دیکھنا ہے، اور فاعل میں نے آپ کو بتایا مرفوع ہوتا ہے، تو آگے مجھے کوئی مؤنث اسم نظر نہیں آ رہا، تو اس کو تو ابھی ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر فسدت کو بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ہمیں ایسا ہی ملے گا۔ ہم صرف اس حدیث میں صلح اور فسدہ پر فوکس کر رہے ہیں۔ صلح فعل ہے، فعل ماضی ہے، صاد لام ہا درست ہونے کے لیے استعمال کرتا ہے عرب، اور آگے ہمیں الجسد جو ہے یہ اسم مرفوع نظر آ رہا ہے۔ اسم میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس پہ ال لگا ہوا ہے، اور مرفوع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسد جو ہے یہ واحد ہے، اور واحد اسم مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے۔ تو صلح الجسد ہمارا جملہ فعلیہ بن گیا، جس کا ترجمہ ہم کریں گے جسم درست ہو گیا۔ اسی طرح فسد الجسد کو بھی آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ جسم بگڑ گیا۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے اس حدیث میں آپ کے لیے پہچاننے کے لیے۔ ہاں، ایک بات میں آج سے جو ایڈ کر رہا ہوں آپ کے لیکچرز میں، وہ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ آئندہ سے ہم انشاءاللہ تعالی کلمہ کی جو 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان کے لیے الگ الگ کلرز جو ہیں وہ استعمال کریں گے۔ فعل کے حروف مادہ کے لیے ہم گرین کلر استعمال کریں گے، جیسا کہ آپ اس حدیث کے الفاظ میں دیکھ رہے ہیں۔ صاد لام ہا آپ کو ہر جگہ پر گرین کلر میں نظر آ رہا ہے، فا سین دال آپ کو دونوں جگہ پر گرین نظر آ رہا ہے۔ اب آگے نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی کوئی اسم استعمال ہوگا تو اس اسم کے لیے ہم بلو کلر استعمال کریں گے۔ تو اب آپ حدیث کو دیکھیں۔ اب اس حدیث میں آپ کو الجسد بلو کلر میں نظر آ رہا ہے کیونکہ اسم ہے، مضغۃً بلو کلر میں نظر آ رہا ہے کیونکہ اسم ہے، اور ان دونوں کو اسم آپ پہچان رہے ہیں، اسم کی علامت کے اعتبار سے بھی
کیونکہ الجسد پہ ال داخل ہوا ہے اور مدغہ کے آخر میں تنوین ہے۔ اذا کو میں نے بلو کلر میں دکھایا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح الجسد دوبارہ بلو کلر میں نظر آ رہا ہے آپ کو، پھر کل کا لفظ آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے۔ اذا ایک دفعہ جب آپ نے اسم کہہ دیا تو اب آئندہ جب بھی آئے گا آپ اسے اسم ہی کہیں گے۔ پھر الجسد آ گیا، پھر کل کا لفظ آ گیا، اور اس کے بعد القلب کا لفظ آ گیا۔ تو یہ سارے اسم ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک بات اور آئے گی کہ کل کے ساتھ ایک ضمیر لگی ہوئی ہے 2 جگہ پر، اور اسی طرح واو کے بعد ہیا بھی ایک ضمیر ہے، تو یہ بھی تو اسم ہے۔ انہیں میں نے بلو کلر کیوں نہیں دیا؟ تو نوٹ کر لیجئے گا کہ ضمائر کو ہم انشاءاللہ تعالی الگ سے کلر دیں گے۔ جیسے ہی ہمارے سامنے ضمائر مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہر ضمیر کو ہم الگ الگ کلر دیں گے، تاکہ اسم ضمیر کو ہم اسم ظاہر کی نسبت سے اچھی طرح سے پہچان سکیں۔ تو 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، فعل کے حروف مادہ کو گرین کلر دیا جائے گا، اسم کو بلو کلر دیا جائے گا، اور اب نوٹ کر لیجئے کلمہ کی جو تیسری بڑی قسم ہے حرف، اس کو ہم سرخ کلر دیں گے۔ لہٰذا اب اس حدیث کو آپ تیسری مرتبہ دیکھیے، آپ کو انا، فی، واو، الا جو ہیں یہ سرخ رنگ میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ سارے حروف ہیں۔ تو آئندہ سے انشاءاللہ تعالی ہم کلمہ کی تینوں اقسام اسم، فعل اور حرف کو رنگ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ضمائر کے حوالے سے بھی میں آپ کو کلرز جو ہیں وہ آگے بتا دوں گا۔ تو چلتے ہیں جی اپنے مین سبق کی طرف، جملہ فعلیہ۔ یہ باتیں میں بار بار دہراؤں گا کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ فاعل کیپیسٹی وائز نکرہ معرفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نمبر وائز واحد مثنیٰ جمع کچھ بھی ہو سکتا ہے، جینڈر وائز مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اسٹیٹس وائز یعنی اعراب جو ہے فاعل کا وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور اگر فاعل مؤنث ہو تو ہم فعل کے ساتھ ایک تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا کہ فاعل نکرہ ہو، معرفہ ہو، واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، ان سب کی ایگزامپلز رکھوں گا تاکہ ایک مرتبہ آپ مکمل طور پر جملہ فعلیہ سے گو تھرو ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اسم نکرہ اور آگے کہا جا رہا ہے مفرد۔ مفرد مینز مرکب نہیں ہے، یعنی سنگل ورڈ ہے۔ تو نکرہ مفرد بطور فاعل، یعنی کسی نکرہ اسم کو میں آپ کے سامنے بطور فاعل استعمال کر کے ایگزامپلز دوں گا۔ اور نکرہ اسم کی ذہن میں رکھیے گا 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسم ذات اور ایک ہوتی ہے اسم صفت۔ اسم ذات کہتے ہیں اس اسم کو کہ نام سامنے آتے ہی آپ کے ذہن میں ایک شکل آ جاتی ہے، اور صفت کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو نکرہ مفرد بطور فاعل میں پہلے اسم ذات کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فعل میں سلیکٹ کر رہا ہوں جی نون صاد را حروف مادہ سے نصرہ، اور مذکر میں واحد کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نصر رجل۔ ترجمہ ہم کریں گے اس کا، ایک مرد نے مدد کی، ایک آدمی نے مدد کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں نصرہ فعل ہے اور رجل جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، نکرہ ہے اور مفرد ہے، اور نکرہ میں اسم ذات ہے۔ اب دوسری ایگزامپل دیکھیں جو کہ مثنیٰ کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نصر رجلانی۔ اب یہاں پر دیکھیں نصرہ فعل ہے اور رجلانی جو ہے یہ فاعل ہے۔ اب رجلانی وہ اسم ہے جس کا اعراب جو ہے وہ آواز کے ساتھ آتا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ اچھی طرح ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ کسی بھی اسم کا اعراب جو ہے لسان القرآن کورس کے مطابق 2 طرح سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے آپ اسم کے آخر میں آنے والی حرکت سے اعراب کو پہچانیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسم کے آخر میں آنے والی آواز سے اعراب کو پہچانیں گے۔ 2 طرح کے اسم ہیں جن کا اعراب حرکت سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ 2 طرح کے اسماء جو ہیں وہ واحد اور جمع مکسر ہیں۔ واحد اور جمع مکسر اسماء کا اعراب چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ 2 طرح کے اسماء ہی ایسے ہیں جن کا اعراب آخر میں آنے والی آواز کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، مثنیٰ اور جمع سالم۔ مثنیٰ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا اعراب آنی آواز کے ساتھ مرفوع اور عینی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور پہچانا جاتا ہے، اور جمع سالم میں مذکر کا اعراب جو ہے وہ آخر میں آنے والی آواز اونا کے ساتھ مرفوع اور اینا کے ساتھ منصوب اور مجرور کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور جمع سالم مؤنث میں
اعراب جو ہے وہ آخر میں آنے والی آواز آتن کے ساتھ مرفوع اور آتن کے ساتھ منصوب اور مجرور کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، اور اگر الف لام لگا ہوا ہو تو آتن آتو ہو جاتا ہے اور آتن جو ہے وہ آتی ہو جاتا ہے۔ جو باتیں میں نے ساری آپ کے سامنے دہرا دیں اس لیے کہ اگر کسی کو کنفیوژن ہو کہ نصرہ کے بعد رجلانی جو ہے یہ تو زیر کے ساتھ آ رہا ہے اور زیر تو مرفوع نہیں ہوتی، تو ذہن میں رکھیے گا کہ رجلانی مثنیٰ ہے اور مثنیٰ کا اعراب کبھی بھی حرکت سے نہیں آپ نے پہچانا بلکہ آخر میں آنے والی آواز سے پہچانا ہے۔ تو آخر میں آنے والی آواز جو ہے وہ آنی کی آواز ہے اور آنی آواز مرفوع ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو ہمارا جملہ الحمدللہ بالکل 100% ٹھیک ہے۔ نصر رجلانی یعنی دو مردوں نے مدد کی، اور دو مرد کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نے نکرہ استعمال کر رہا ہوں۔ جمع کی صورت میں جملہ ہمارا بن جائے گا جی نصر رجالن، اور رجالن آپ کو پتہ ہے جمع مکسر ہے رجل کی، اور جمع مکسر کا اعراب جو ہے وہ حرکت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ نصر رجالن کا ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ کچھ مردوں نے مدد کی، یا مردوں نے مدد کی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور مراد لیں گے کہ وہ مرد جو تھے وہ نکرہ تھے، معرفہ نہیں تھے۔ اب رجل کی مؤنث استعمال کر کے میں جملہ بنانا چاہتا ہوں، تو پہلا کام ہم یہ کریں گے نصرہ کے ساتھ تا لگائیں گے ساکن، تو یہ بن جائے گا جی نصرت، اور آگے رجل کی مؤنث امرأہ میں مرفوع استعمال کروں گا تو بن جائے گا جی امرأتن، تو جملہ بن جائے گا نصرت امرأتن۔ مثنیٰ کا جملہ بنے گا نصرت امرأتانی، اور جمع کا جملہ بنے گا نصرت نساءن۔ ان 6 جملوں پر قیاس کر کے آپ بہت سارے فعل شروع میں لا کر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ میرا کام کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، امید کرتا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی نکرہ مفرد بطور فاعل میں اسم صفت کو بطور فاعل استعمال کر کے۔ ایگزامپل، نصرہ مسلمن، ایک مسلمان نے مدد کی۔ اب مسلم ایک ایڈجیکٹو ہے، مثنیٰ کا جملہ اس کا بنے گا نصرہ مسلمانی، اور جمع کا جملہ بنے گا نصرہ مسلمونا۔ تو اب آپ دیکھیں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ اعراب آپ نے کیسے پہچانا ہے۔ واحد اسم کا اعراب حرکت کے ساتھ، مثنیٰ اور جمع سالم اسم کا اعراب آوازوں کے ساتھ۔ مؤنث کی طرف آئیں گے تو نصرت مسلمتن، نصرت مسلمتانی اور نصرت مسلماتن۔ تو نکرہ مفرد اسم کی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ہم چلتے ہیں جی نکرہ مرکب بطور فاعل کی طرف۔ اچھا، مرکبات ناقصہ میں آپ کو یاد ہوگا 4 مرکبات ناقصہ ہم نے پڑھے تھے، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ تو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے، پہلی بات یہ کہ ان 4 مرکبات ناقصہ میں سے مرکب جاری جو ہے یہ آپ کا فاعل نہیں بنے گا۔ 3 مرکبات ناقصہ، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی جو ہیں یہ آپ کے فاعل بن سکیں گے۔ مرکب جاری فاعل نہیں بنے گا۔ مرکب جاری کیا بنے گا اس پہ بات انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں کریں گے۔ اب یہ 3 مرکب ناقص ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی، ان میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مرکب توصیفی ہے اس میں موصوف اصل ہوتا ہے، اور موصوف معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مرکب اشاری جو ہے یہ اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ کبھی بھی نکرہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں اشارہ جو ہے وہ نکرہ آ ہی نہیں سکتا۔ مرکب اضافی میں اصل مضاف ہوتا ہے، اور مضاف کا معرفہ اور نکرہ ہونا جو ہے وہ مضاف الیہ سے پتہ چلتا ہے۔ مضاف الیہ اگر معرفہ ہوتا ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے، مضاف الیہ اگر نکرہ ہوتا ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ بہت کم نکرہ ہوتا ہے۔ تو ان تینوں مرکبات میں سے وہ مرکب ناقص جو نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 ہیں، ایک مرکب توصیفی، ایک مرکب اضافی۔ مرکب اشاری تو نکرہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے نکرہ مرکب بطور فاعل۔ تو رزلٹ نکلا کہ یہاں پہ مرکب اشاری کو تو ہم استعمال نہیں کریں گے، ہاں مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ان دونوں میں سے بھی مرکب توصیفی کو ہم پہلے استعمال کریں گے کیونکہ مرکب اضافی بہت کم نکرہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مرکب توصیفی بطور فاعل میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، فعل وہی ہے ہمارا نصرہ، اور مرکب توصیفی جو میں لا رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ہے رجل مسلمن۔ تو میں نے دیکھیں مرکب توصیفی جو ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں پہلا اسم جو ہے وہ ناؤن ہوتا ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے۔ تو بالکل دیکھیں 100% وہی اسم ذات
یعنی ناؤن اور وہی ایڈجیکٹو یعنی اسم صفت کے کمبینیشن سے میں نے رجل مسلم آپ کے لیے مرکب توصیفی بنا دیا. تو نصر رجل مسلم ہمارا جملہ فعلیہ بن گیا. اس کا ہم ترجمہ کریں گے ایک مسلمان مرد نے مدد کی. مثنیٰ جملہ بنے گا ہمارا نصر رجلانی مسلمانی، اور جمع کا جملہ بنے گا نصر رجال مسلمون. اب وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو رہی ہوں گی جو ہم نے اسم کے چیپٹرز میں پڑھی تھیں. مؤنث کے جملوں کی طرف آئیں تو نصرت امرأۃ مسلمۃ، مثنیٰ والا جملہ نصرت امرأتانی مسلمتانی، اور جمع والا جملہ نصرت نساء مسلمات. اب میں ایک ایگزامپل آپ کو مرکب اضافی نکرہ کی بھی دکھا دیتا ہوں جو کہ بہت کم آپ کو ملے گا، لیکن میں پورا اپنا جو ہے وہ ٹاپک 100% آپ کو کلیئر کر کے دکھا دینا چاہتا ہوں. تو ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نصر ولد مسلمن، ایک مسلمان کے لڑکے نے مدد کی. تو ولد مسلمن میں ولد جو ہے یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ بھی نکرہ ہے. تو ترجمہ ہم اس کا کریں گے ایک مسلمان کے لڑکے نے مدد کی. مثنیٰ کی طرف آؤں تو میرا جملہ بن جائے گا نصر ولدا مسلمن. میں مضاف الیہ ایک ہی رکھوں گا تو نصر ولدا مسلمن کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک مسلمان کے دو لڑکوں نے مدد کی. اور جمع کی صورت میں جملہ کیا بنے گا؟ نصر اولاد مسلمن، ایک مسلمان کے لڑکوں نے مدد کی. مؤنث کی طرف آئیں تو جملہ بن جائے گا نصرت بنت مسلمن، ایک مسلمان کی لڑکی نے مدد کی. مثنیٰ کی طرف آؤں تو نصرت بنتا مسلمن، ایک مسلمان کی دو لڑکیوں نے مدد کی. اور جمع کی طرف آئیں تو بن جائے گا جملہ نصرت بنات مسلمن، ایک مسلمان کی لڑکیوں نے مدد کی. امید ہے آپ کو جملے کلیئر ہو گئے ہوں گے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کنفیوژن بالکل نہیں ہے. تو الحمدللہ جی میں نے آپ کے سامنے نکرہ بطور فاعل ایگزامپلز رکھتی جو پاسبلز تھیں مفرد مرکب دونوں صورتوں میں. مفرد میں نے نکرہ جو رکھا وہ اسم ذات رکھا، اسم صفت رکھا، اور مرکب میں نے نکرہ کو مرکب توصیفی اور مرکب اضافی رکھا. اور یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے گا کہ مرکب توصیفی ہی زیادہ تر نکرہ ہو سکتا ہے، مرکب اضافی بہت کم نکرہ ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی نکرہ کے بعد معرفہ اسم کی طرف، اور معرفہ میں پہلے مفرد کو ہم بطور فاعل استعمال کرتے ہیں. تو یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ پچھلے سبق میں جو کچھ پڑھا تھا اس کو میں اب آپ کے سامنے بہت زیادہ کھول کر بیان کر رہا ہوں. تو معرفہ مفرد میں سب سے پہلے ہم معرفہ کی قسم اسم علم کو بطور فاعل استعمال کر کے جملے بنائیں گے، جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں بنا چکے ہیں، لیکن یہاں پر وہ سب ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. تو پہلا جملہ میرا ہوگا جی نصر زید، زید نے مدد کی. اب زید آپ جانتے ہیں کہ معرفہ ہے اور مفرد ہے. مثنیٰ جملہ بناؤں تو نصر زید و حامد، زید اور حامد نے مدد کی. اچھا ایک کویسچن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی آپ مفرد کہہ رہے ہیں تو اب یہ زید و حامد مفرد تو نہیں ہے، یہ تو مرکب ہے. ڈیفینیٹلی یہ مرکب اس صورت میں ہے اگر ہم اسے مرکب کے طور پہ لیں، لیکن جب واو آ جاتا ہے دو اسموں کے درمیان تو وہ ایک ہی بن جاتا ہے. یہاں پر ہم زید و حامد کو الگ الگ فائل نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے زید و حامد، یہ مل کر فاعل ہیں. اور یہاں پر اسی سبق کی برکت سے ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہوتا ہے، اور واو حرف عطف سے پہلے جو ہوتا ہے، جیسے یہاں پر زید ہے تو اس اسم کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور واو حرف عطف کے بعد جو اسم ہوتا ہے جیسے یہاں پر حامد ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. پھر یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر ہی جملے میں کچھ نہ کچھ بنتے ہیں. تو یہاں پر ہم کہیں گے زید معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، حامد معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف مل کر فاعل بن رہے ہیں. تو ایک اعتبار سے یہ مرکب ہی بن جاتا ہے، لیکن ہم اسے یہاں پر ایز اے مفرد کنسیڈر کر رہے ہیں. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا. تو نصر زید و حامد، زید اور حامد نے مدد کی. جمع کی صورت میں جملہ بنے گا نصر زید و حامد و محمود،
زید، حامد اور محمود نے مدد کی۔ مؤنث کی طرف آؤں تو میرا جملہ بنے گا نصرت زینب، مثنیٰ میں ہوگا نصرت زینب و مریم، اور جمع میں ہوگا نصرت زینب و مریم و فاطمہ۔ تو معرفہ کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور معرفہ میں اس میں علم کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب معرفہ کی آپ کو یاد ہے ہم نے 7 اقسام پڑھی ہوئی ہیں، تو ایک ایک قسم آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ایز اے فائل۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں آپ رکھ لیں کہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے جو 7ویں قسم ہے، پہلے تو معرفہ کی وہ 7 قسمیں ذہن میں تازہ کریں نا۔ پہلی قسم ہے اس میں علم، دوسری قسم ہے اس میں ضمیر، تیسری قسم ہے اس میں اشارہ، چوتھی قسم ہے اس میں موصول، پانچویں قسم ہے معرف باللام، چھٹی قسم ہے معرف بالاضافہ، اور 7ویں قسم ہے معرف بالندا۔ ان 7 قسموں میں سے جو 7ویں قسم ہے معرف بالندا، یہ کبھی بھی فاعل نہیں بنتی۔ ہاں باقی 6 کی 6 قسمیں جو ہیں یہ فاعل بن سکتی ہیں، تو یہ پوائنٹ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ ان 6 میں سے اس میں علم کو بطور فاعل میں نے دکھا دیا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی معرف باللام بطور فاعل۔ تو ایگزامپل ہے نصر الرجل، مرد نے مدد کی، مثنیٰ والا جملہ بن جائے گا نصر الرجلانی، 2 مردوں نے مدد کی، اور جمع والا جملہ بن جائے گا نصر الرجال، مردوں نے مدد کی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ہم نے رجل کو نکرہ استعمال کیا تھا تو میں نے ترجمہ کیا تھا کسی مرد نے یا ایک مرد نے مدد کی۔ اب میں ایک یا کسی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہوں کہ مرد نے مدد کی۔ اب وہاں بھی مرد نے مدد کی ترجمہ کر سکتے تھے، لیکن آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا کہ وہ مرد نکرہ تھا، اور یہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا کہ مرد معرفہ ہے۔ تو اس معرفہ اور نکرہ کا فرق کرنے کے لیے میں نے یہاں پر صرف مرد کہا ہے، اور نکرہ کے لیے میں نے ایک یا کسی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مؤنث کی طرف آئیں تو اب یہاں پر پہلی بات نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو رجل کی مؤنث آتی ہے امرأہ، امرأہ جو ہے اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ امرأہ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ امرأہ لفظ پر جب الف لام داخل ہوتا ہے نا تو اس لفظ کو المرأہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ المرأہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ اسی طرح استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آپ کو وہ دکھا بھی دیتا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ الدنیا متاع و خیر متاعہا المرأۃ الصالحۃ۔ تو اب حدیث میں آپ دیکھیں المرأۃ استعمال ہوا ہے۔ ہاں قرآن میں جو ہے امرأہ لفظ جو ہے یہ معرفہ استعمال نہیں ہوا، تو بس ایک پوائنٹ تھا، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو نصرت المرأۃ بننا تھا، اب نصرت کا تا ساکن، المرأہ کا لام ساکن، اور قاعدہ آپ کو یاد ہے کہ جب بھی کسی ساکن کو دوسرے ساکن کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو پہلے ساکن کو زیر دے کے ملایا جاتا ہے۔ تو اسے میں پھر کیسے پڑھوں گا؟ میں اسے پڑھوں گا نصرت المرأۃ، مثنیٰ جملہ بن جائے گا نصرت المرأتانی، اور جمع والا جملہ بن جائے گا نصرت النساء۔ امید ہے باتیں آپ کو کلیئر ہو رہی ہیں۔ تو معرفہ کی ایک قسم معرف باللام کو میں نے بطور فاعل استعمال کر کے جملے بنا دیے۔ اب ہم معرفہ کی تیسری قسم اس میں اشارہ کو بطور فاعل استعمال کرتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس میں اشارہ جو ہیں وہ قریب کے بھی ہوتے ہیں، بعید کے بھی ہوتے ہیں۔ واحد و جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ مرفوع منصوب مجرور ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہاں مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، یعنی آنی کے ساتھ مرفوع اور عینی کے ساتھ منصوب اور مجرور۔ تو پہلے قریب کے اسماء اشارہ کو استعمال کر کے ہم جملے بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی نصر ھذا، ترجمہ ہوگا اس نے مدد کی، یعنی میں کسی ایک مذکر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ نصر ھذا، اس ایک مذکر نے مدد کی۔ مثنیٰ کا جملہ بنے گا نصر ھذانی، ان دونوں نے مدد کی۔ جمع کا جملہ بنے گا نصر ھؤلائی، ان سب نے مدد کی، یعنی ان سب سے مراد مذکر ہے۔ مؤنث کی طرف آؤں گا تو جملہ بنے گا میرا نصرت ھذہ، اس ایک مؤنث نے مدد کی۔ مثنیٰ والا جملہ بنے گا نصرت ھاتانی، ان 2 مؤنث نے مدد کی، اور جمع کا جملہ بنے گا نصرت ھؤلائی، ان سب مؤنث نے مدد کی۔ تو اب ذرا دیکھیے گا دونوں جملوں کو، نصر ھؤلائی اور نصرت ھؤلائی، دونوں جگہ ھؤلائی ہی استعمال ہوا ہے، لیکن کون سا ھؤلائی مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے یہ آپ کو فعل بتا رہا ہے۔ نصرہ فعل ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ مذکر ھؤلائی ہے، اور نصرت فعل ہے تو پتہ چل رہا ہے مؤنث ھؤلائی ہے۔ تو سب پتہ چل جاتا ہے، بس تھوڑا سا آپ کو غور کرنا پڑتا ہے۔
تو قریب کے اسماء اشارہ استعمال کر کے میں نے جملے آپ کے سامنے رکھ دیے، بعید کے اب اسماء اشارہ استعمال کر کے ہم جملے بناتے ہیں جی۔ تو نصر ذالکا اس ایک مذکر نے مدد کی، نصر زانکا ان دو مذکر نے مدد کی، نصر اولئکا ان سب مذکر نے مدد کی۔ مؤنث کی طرف آئیں، نصرت تلکا اس ایک مؤنث نے مدد کی، نصرت تانکا ان دو مؤنث نے مدد کی، نصرت اولئکا ان سب مؤنث نے مدد کی۔ تو الحمدللہ جی ہم نے معرفہ کی 3 قسموں کو بطور فاعل استعمال کر کے جملے بنائے ہیں، اور معرفہ کی یہ تینوں قسمیں ہم نے مفرد کے طور پر استعمال کی ہیں۔ اب باقی جو 3 قسمیں رہ گئی ہیں ان میں اسم ضمیر ہے، اسم موصول ہے، اور معرف بالاضافہ ہے۔ معرف بالاضافہ تو انشاءاللہ تعالی ہم جب مرکبات کریں گے بطور فاعل اس میں آ جائے گا۔ ہاں، ضمیر اور اسم موصول یہ بہت اہم ٹاپک ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہی کریں گے۔ کیوں اہم ٹاپک ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے لیکچر میں ہی پتہ چلے گا۔ تو میں آج کے لیکچر کو بس یہاں تک ہی ختم کرتا ہوں۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ آج ہم نے کوئی خاص نئی چیز نہیں پڑھی، ہم نے جو پچھلا لیکچر مکمل کیا تھا اس کو کھول کر ریوائز کر دیا ہے۔ جملہ فعلیہ کی ہم نے پریکٹس کی ہے، جملہ فعلیہ کا جو فاعل ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وسعت کے اعتبار سے نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے نکرہ اسم کو ایز اے فاعل استعمال کیا۔ نکرہ مفرد میں ہمارے سامنے 2 طرح کے اسم آئے، ایک اسم ذات تھا، ایک اسم صفت تھا، اور نکرہ مرکب میں بھی ہمارے سامنے 2 طرح کے مرکب آئے، ایک مرکب توصیفی اور ایک مرکب اضافی۔ اور مرکب اضافی نکرہ کیسے ہوتا ہے؟ جب مضاف کی اضافت ایسے اسم کی طرف کی جاتی ہے جو نکرہ ہو، یعنی وہ مضاف جس کا مضاف الیہ بھی نکرہ ہو تو مرکب اضافی بھی ہم نکرہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ پھر ہم نے معرفہ اسم کو بطور مبتدا استعمال کیا۔ معرفہ کی 7 اقسام میں سے ہمیں پتہ چلا کہ 6 اقسام جو ہیں وہ بطور فاعل استعمال ہوتی ہیں، معرف بالنداف ایز اے فاعل استعمال نہیں ہوتی، اور 6 میں سے 3 کو ہم نے بطور فاعل استعمال کر کے دیکھ لیا۔ پہلی قسم اسم علم، دوسری معرف باللام، اور تیسری اسم اشارہ۔ باقی 3 اقسام کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ ان ایگزامپلس کو بیس بناتے ہوئے ہم نے پچھلے لیکچر میں جو مختلف افعال پڑھے تھے آپ ان کو استعمال کر کے بے شمار جملے بنا سکتے ہیں اور خوب پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات جو ہم نے اس لیکچر میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ سے ہم کلمہ کی اقسام اسم، فعل اور حرف کے لیے کلرز استعمال کریں گے۔ اسم کے لیے ہم بلو کلر استعمال کریں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھا جہاں جہاں فعل کے بعد اسم آیا ہے میں نے بلو کلر استعمال کیا ہے۔ فعل کے لیے ہم، اور فعل میں سے جو حروف مادہ ہیں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے ہم گرین کلر استعمال کریں گے۔ جب مؤنث بنایا ہم نے تو تا کو میں نے بلیک ہی چھوڑ دیا، یہ بھی بات آپ نے نوٹ کی ہوگی الحمدللہ۔ اور حرف کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی ریڈ کلر استعمال کریں گے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اسم ضمیر، اسم موصول اور معرفہ مرکبات ناقصہ کو فاعل کی جگہ استعمال کر کے جملے بنائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔